وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال بڑا ہی عجیب ہے۔ وہ یہ ہے کہ پچھلے جمعہ کو کسی نے بیان کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء تو کہا گیا، امام الامت نہیں کہا گیا۔ دراصل یہ بہت بڑی جہالت کی علامت اور نشانی ہے۔ آپ سوچ لیں، ایک آپ کے ذہن پر چھوڑتا ہوں کہ جو اماموں کا امام ہو، اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا؟ مقتدی سے اونچا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نمبر 2، جو تمام اماموں کا نبی ہو، اس کا مقام اور مرتبہ امتی سے زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نمبر 3، جو ایک نبی نہیں، 2 نبی نہیں، بلکہ تمام نبیوں کا امام ہو، تو اس کا مرتبہ امتی سے اور نبیوں سے بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ لاجیکل آپ سے سوال کیا ہوں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ ویسے دلائل کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ولا نبی بعدی۔ اور نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی زندہ ہوتے، یاد رکھیے گا، یہ جو پوچھ رہا ہوں یا بتا رہا ہوں اس پر غور کیجئے، اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع اور پیروی کرتے۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم رسول اور نبی ہونے کے باوجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اور آپ کی اقتداء میں آپ کے تابعدار بن کر رہیں، تو امتی کے لیے بدرجہ اولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، امام ہیں۔ جب نبیوں کے امام ہیں تو امتی کے امام کیسے نہیں ہو سکتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فاممتہم، تو میں نے نبیوں کی امامت کی، فلما فرغت من الصلاۃ قال قائل، جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو کہنے والے نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا مالک صاحب النار فسلم علیہ، یہ جہنم کے داروغہ مالک ہیں، سلام کرو۔ فالتفت الیہ، میں اس کی طرف جیسے ہی ملتفت ہوا، مڑا، فبدأنی بالسلام، تو جہنم کے داروغہ مالک نے خود ہی بڑھ کر مجھے سلام کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 172۔ یہ ہے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ۔ دیکھا آپ نے کتنا اونچا مقام ہے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گھٹانا چاہتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ تورات کے کچھ اوراق لے کر کے آئے، کہنے لگے، انا نسمع احادیث من یہود تعجبنا، یہود کی کچھ باتیں ہمیں پسند آتی ہیں، افترى ان نکتب بعضها، کیا ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ بعض یہودیوں کی باتیں ہم لکھ لیا کریں؟ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امتہوکون انتم کما تہوکت الیہود والنصارى، کیا تم لوگ بھی حیران و پریشان ہو جس طرح سے یہود و نصارہ حیران اور پریشان تھے؟ لقد جئتکم بہا،
بیضاء نقیہ، میں بالکل صاف ستھری شریعت لے کر کے آیا ہوں. ولو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری ہی اتباع اور پیروی کرتے. شرح السنہ 126 نمبر کی روایت ہے. دیکھا، یہ مقلدین کے لیے تازیانہ ہے، تازیانہ. جس نبی کی امامت کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تسلیم کریں، جس نبی کی نبوت کو اور خاتم النبیین ہونے کو ابراہیم اور عیسیٰ اور نوح ابراہیم سب تسلیم کریں، ان کی امامت پر ڈاکہ یہ مقلدین ڈالتے ہیں اور اسی وجہ سے اس قسم کا سوال کرتے ہیں. لیکن عقل مند لوگوں کو پتا ہے کہ جو نبیوں کا امام ہوگا وہ بدرجہ اولا امتیوں کا امام ہوگا. لیکن مزید دلائل دیتا ہوں تاکہ اطمینان رہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے آئے. کتنے فرشتے آئے؟ 2 فرشتے آئے اور دونوں نے کچھ باتیں کی. اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ ایسا کرو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تر امت کو رکھتے ہیں، تمام تر امت کو رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، دوسری طرف پوری امت تھی. ثم قال احدهما لصاحبه، ایک نے دوسرے سے کہا اجعله فی کفہ، اس کو ایک پلڑے میں رکھو، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو. وجعل الفا من امته فی کفۃ، اور دوسرے پلڑے میں اس کی امت کے 1000 فرد کو رکھو. تو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا أَنَا أَنظُرُ إِلَى الْأَلْفِ فَوْقِي أُشْفِقْ أَن يَخِرَّ عَلَيَّ بَعْضُهُمْ، تو میرا وزن 1000 پر بھاری ہو گیا اور 1000 اوپر چلا گیا. فقال، تو فرشتے نے کہا لو ان امتہ وزنت به لمال بهم، اگر پوری امت محمدیہ کو ایک سائڈ میں اور دوسرے سائڈ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے تو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن پوری امت سے بھاری ہوگا. اللہ اکبر. لو ان امتہ وزنت به لمال بهم، پوری امت ایک سائڈ میں، صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، ائمہ اعظام بھی، پیران پیر بھی، سب کے سب قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے سب ایک طرف، اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن سب پہ بھاری، سب پہ بھاری. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسند احمد 17648 نمبر، دارمی 13 نمبر کی روایت ہے. اسی طرح سے مجموع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 222 پر ہے. اور کا واسناد احمد حسن وحسنہ الالبانی فی صحیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372. دیکھا مسلمانوں، تمہارے نبی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، تمہارے نبی کا یہ وزن ہے کہ پوری امت بھی ایک طرف ہو جائے، اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ بھاری ہیں. اس لیے امام الانبیاء کی رسالت اور آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے، آپ کی شریعت کے ہوتے ہوئے کسی کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر فائز کرنا یہ نبوت مصطفیٰ پر ڈاکہ ہے اور شریعت مصطفیٰ کی چوری ہے.